مثلاً کوئی بھی سر مطلب کوئی گراہک آتا ہے تو آپ جو ہے نا اسے مطلب وہ گراہک بھی کس طرح بات کرتا ہے، آپ جو ہے نا کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں پیارے بھائی 2 سے 3 چیزیں ہیں جی سر. جس میں آپ قرآن و حدیث سے اس کو لیتے ہیں. جی سر. حضرات صحابہ کرام کے دور کے اندر جو حضرات صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے، تجارت جس کو کہا گیا، جی. حضرات صحابہ کرام کے اندر 2 چیزیں تھیں. نمبر 1، آپ نے مال ادھار خریدنا نہیں ہے. جی سر. نمبر 2، مال آپ نے ادھار بیچنا بھی نہیں ہے. اور نمبر 3، کل کی امید پر کہ کل سامان مہنگا ہوگا میں اس کو بیچوں گا، اس امید پہ مال کو روکنا نہیں ہے. اگر آپ کو فائدہ آ رہا ہے تو آپ اس کو بیچ دیں. اس میں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. یعنی بالفرض ایک چیز ہمیں 90 میں تیار پڑی ہے، کسٹمر ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 120، اب اس میں 30,000 روپے ہمارا پروفٹ ہے. کسٹمر کہہ رہا ہے جی نہیں میں نے ₹1,00,000 ہی دینا. تو اس سے قرآن حدیث ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ اس کو بجائے 30,000 رکھ کے بیچنے پہ آپ اس کو 10 سے 15,000 کے اوپر بھی رکھ کے اس کو بیچ سکتے ہیں. اس میں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کچھ جانور خریدے، غالباً گھوڑے تھے یا اونٹ تھے. تو آپ خرید کر جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک آدمی ہے، اس نے کہا کہ حضرت میں یہ آپ سے جانور خریدنا چاہتا ہوں. جی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اتنے کے لیے ہیں اور اتنا میں اس سے فائدہ لوں گا اور جانور آپ لے لیں. تو اس نے کہا کہ حضرت آج میں آپ کو نا پروفٹ نہیں دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرا تو کاروبار کرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. تو اس نے کہا جی نہیں آج میں پروفٹ نہیں دوں گا. تو فرمایا پھر میرا تو کاروبار کرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. تو پھر اس بات کے اوپر جو بات طے ہوئی کہ جو جانوروں کے گلے کے اندر رسی یا وہ سنگلی ہے نا، آپ وہ اتار لیں، وہ آپ کا پروفٹ ہو گیا اور جانور آپ ہمیں اتنی قیمت میں دے دیں. تو آپ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. تو یعنی بالکل تھوڑے پروفٹ کے اوپر بھی چیز کو بیچ دینا نہ بیچنے سے بہتر ہے. جی.